بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود خاتم النبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اہل بیت پر۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے اور رمضان بالکل جلا کر پاک کر دینے والا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان کے روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ آپ کسی بھی مہینے میں اس طرح روزے نہیں رکھتے۔ تو فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ یعنی ماہ شعبان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین مہینہ ہے، اور شب برات جو کہ ماہ شعبان ہی کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ رات ہے۔ ماہ شعبان کے نصف کو شب بارات ہوتی ہے۔ شب بارات ایک تو بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جاتے ہیں، دوسرا اولیاء اللہ اور مومن ذلت اور گمراہی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں اور اسلامی تہوار منا رہے ہیں۔ ان تہواروں میں ایک شب برات ہے۔ شب برات کی اہمیت اور اس کی فضیلت تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ رات صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پاک کے امتیوں کو ایک بہت بڑے انعام کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ ہم سے پہلے کسی قوم کو یہ رات نہیں ملی۔ اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے رحمتوں اور بخششوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان مہربانیوں اور بخششوں کا سلسلہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ جس کا اندازہ اس روایت سے کیا جاتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بن کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جنت کو غلامان مصطفیٰ کے لیے سجانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس ماہ کی 15ویں شب کو شب بارات کہتے ہیں، جو لیلۃ القدر کے بعد سال بھر کی تمام مقدس راتوں سے افضل ہے۔ شب بارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم انعام ہے، جو اپنے دامن میں ہمارے لیے بے بہا رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں لے کر جلوگر ہوتی ہے۔ اس کے تقدس اور عظمت کا تقاضا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اس کا استقبال ذکر و عبادت، توبہ اور استغفار، درود و سلام، نوافل، تلاوت اور دعا سے کریں۔ یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ جیسے ہی ماہ شعبان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو شہر شہر، گلی گلی، کوچا کوچا اور بازاروں میں دکانیں آتش بازی کے سامان سے ہی سج جاتی ہیں، اور بے تحاشا خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر طرف آتش بازی سے بدبودار ماحول پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک شیطانی کھیل ہے اور نمرودی طریقہ کار ہے، جس سے قلب اور ذہن ظاہری و باطنی طور پر متاثر ہو جاتا ہے، اور ذکر و عبادت میں وہ کامل یکسوئی پیدا نہیں ہو پاتی جو کہ پیدا ہونی چاہیے۔
جو لوگ پرسکون ہو کر اس رات اپنے مالک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، ان کے لیے چاروں طرف آگ، بارود، دھماکوں اور شور شرابہ کے ماحول میں ایسا کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح اس مقدس اور رحمت والی رات میں بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے عبادت میں مصروف لوگوں کو سخت پریشانی اور کفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہماری حکومت کا فرض بنتا ہے کہ آتش بازی پر مکمل طور پر پابندی نافذ کرے، تاکہ ہم سب مسلمان اس مقدس اور برکتوں بھری رات اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر تلاوت قرآن پاک پڑھ کر، نوافل اور درود پاک پڑھ کر مقدس رات گزاریں۔ حضور شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور اس مبارک مہینہ میں رحمت عالم معصوم کائنات کی یہ حالت ہوتی کہ آپ سجدے میں جبین نیاز رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ الفاظ ادا فرماتے: یا اللہ، میرا جسم اور میرا دل صرف تجھے سجدہ کرتا ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لایا اور میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، میں تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے غضب سے بچنے کے لیے تیری رضا کا طالب ہوں، تیرے عذاب سے امن میں رہنے کے لیے تجھ ہی سے درخواست کرتا ہوں، تیری حمد و ثنا کوئی بیان نہیں کر سکتا، تو نے آپ اپنی ثنا کی ہے، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا: شعبان کے درمیان موت لکھی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں۔ شعبان میں نامہ اعمال اٹھایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کے صدقے آپ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اور پاکستان اور اہل اسلام پر اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔